بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رات نیوز کے ویلاگ کہی انکہی کے ساتھ وجیح احمد صدیقی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سابق شہید وزیر اعظم محترمہ بے نظیر بھٹو نے 1994 میں غزہ جانے کا اعلان کر کے پوری اسرائیلی حکومت کو ہلا دیا تھا، اور 1994 میں اسرائیلی وزیر اعظم نے بے نظیر بھٹو کے اس بیان پر اعتراض کیا تھا، اور اسرائیلی وزیر خارجہ شمعون پیرز نے یہ اعلان کر دیا تھا کہ اس نے غزہ کے خود مختار علاقے میں محترمہ بے نظیر بھٹو کو جانے کی اجازت دے دی ہے۔ اس واقعے کی تفصیل ہم آپ کو آگے چل کر بتائیں گے، لیکن پہلے ذکر کرتے ہیں جنرل مرزا اسلم بیگ کے اس مطالبے کا جو انہوں نے حکومت پاکستان سے کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ فلسطین کی آزادی کے لیے پاکستانی حکمرانوں کو محترمہ بے نظیر بھٹو جیسی جرت کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ یہ وقت ہے کہ پاکستان فلسطینی مجاہدوں کی اینٹی ٹینک اور اینٹی ایئر کرافٹ میزائلوں سے مدد کرے تاکہ وہ اسرائیلی حملوں کا منہ توڑ جواب دے سکیں۔ ان خیالات کا اظہار سابق آرمی چیف جنرل مرزا اسلم بیگ نے رات نیوز کے ساتھ ایک انٹرویو میں کیا۔ اس سوال کے جواب میں کہ پاکستان فلسطینی مسلمانوں کی بقا کے لیے کیا کر سکتا ہے، انہوں نے کہا کہ جس طرح 90 کی دہائی میں اس وقت کی وزیر اعظم بے نظیر بھٹو نے بوسنیا پر سربوں کے حملوں کو ناکام بنانے کے لیے بوسنیا کے مسلمانوں کو اینٹی ٹینک مارٹر گولے فراہم کیے تھے، اس مدد کا ہی نتیجہ تھا کہ صرف 6 ٹینکوں کی تباہی کے بعد سرب فوج پسپا ہونے پر مجبور ہو گئی۔ جنرل بیگ نے کہا کہ بات حوصلے اور جرت کی ہوتی ہے، صرف زبانی کلامی بیان دینے سے دشمن خوفزدہ نہیں ہوتا، دشمن کا ہاتھ روکنے کے لیے کوئی ایکشن کرنا ہوتا ہے، لیکن ہمارے یہاں مصلحت سے کام لیا جاتا ہے، لیکن ایسے مواقع پر مصلحت اور خاموشی بزدلی ہی کا دوسرا نام ہے۔ انہوں نے کہا کہ نہ صرف بے نظیر بھٹو نے بوسنیائی اور بلقان کے دیگر مسلمانوں کی مدد کی، بلکہ اس وقت کی ترک وزیر اعظم تانسو چلر کے ساتھ بوسنیا کے دارالحکومت سرائیو بھی گئی تھیں، اور اس تباہ حال دارالحکومت میں 5 گھنٹے تک رہی تھیں۔ اس موقع پر انہوں نے بوسنیائی مسلمانوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے ترک خاتون وزیر اعظم کے ساتھ توپ خانے سے گولہ باری بھی کی تھی، تاکہ اس بات کا اظہار ہو سکے کہ وہ دامے درمے سخنے اور قدمے ہر لحاظ سے مظلوم مسلمانوں کے ساتھ ہیں۔ جنرل بیگ نے بتایا کہ مغربی اخبارات اس واقعے کے گواہ ہیں۔ اس موقع پر بے نظیر بھٹو نے کہا تھا، ایسا لگتا ہے کہ دنیا بوسنیا کے لوگوں کو بھول گئی ہے اور بوسنیا کی مسلم حکومت کو اقوام متحدہ نے اپنا دفاع کرنے سے روک دیا ہے۔ جنرل بیگ نے کہا کہ آج بھی ایسی ہی صورتحال ہے، فلسطین کے لوگوں کو اپنا دفاع کرنے سے روکا جا رہا ہے، لیکن آج کوئی بے نظیر بھٹو نہیں ہے جو خود وہاں جائے اور ہتھیاروں سے بھی ان کی مدد کرے۔ جنرل بیگ نے کہا کہ پاکستان کے اینٹی ٹینک میزائل اور مارٹر گولوں کے ساتھ اینٹی ایئر کرافٹ میزائل کا توڑ اسرائیل کے پاس نہیں ہے، لہذا پاکستانی حکمرانوں کو بے نظیر بھٹو جیسی جرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے نہ صرف غزہ کا دورہ کرنا چاہیے، بلکہ اسے حماس اور دیگر مجاہدین کو اسرائیلی حملوں سے بچنے کے لیے اینٹی ٹینک اور اینٹی ایئر کرافٹ میزائل فراہم کرنا چاہیے۔ جنرل اسلم بیگ نے کہا کہ اگر ان کے بس میں ہوتا تو وہ ایسا ضرور کرتے۔ انہوں نے کہا کہ یہ بے نظیر بھٹو ہی تھیں جنہوں نے پاکستان کے ایٹمی پروگرام کو نہ صرف آگے بڑھایا بلکہ میزائل ٹیکنالوجی کے حصول میں بھی پاکستانی سائنسدانوں کی مدد کی تھی۔ جنرل اسلم بیگ نے کہا کہ مسلمانوں اور خاص طور پر پاکستان کو غزہ کی اس جنگ میں فیصلہ کن کردار ادا کرنا ہوگا۔ یہ تو ہے جنرل مرزا اسلم بیگ کی خواہش۔ 1994 کے اگست میں محترمہ بے نظیر بھٹو مصر گئی تھیں۔ وہاں اقوام متحدہ کی کوئی کانفرنس تھی، اس کے بعد وہاں سے انہوں نے غزہ جانے کا ارادہ کیا۔ اس بارے میں مزید بات کرنے سے پہلے ہم ایک ذکر کرتے چلیں کہ اسرائیل نے حماس پر الزام لگایا تھا کہ اس نے اچانک ان کے شہریوں پر حملہ کیا ہے۔ بات اچانک نہیں ہے، مسلسل وہ غزہ کے لوگوں پر، فلسطینیوں پر ظلم و ستم روا رکھے ہوئے تھا، تو اس حرکت سے تنگ آمد بجنگ آمد کا نعرہ حماس نے بلند کر دیا۔ اسرائیل نے حماس پر الزام لگایا تھا کہ اس نے ان کے شہریوں پر حملہ کیا، لیکن اب اسرائیل صرف اور صرف فلسطینی شہریوں اور بچوں کو نشانہ بنا رہا ہے اور ان سے کہہ رہا ہے کہ تم غزہ خالی کر دو تاکہ اسرائیل غزہ میں بھی ناجائز یہودی بستیاں آباد کر سکے۔ اسرائیل کے پڑوس میں شام ہے، جس سے جولان کی پہاڑیاں اسرائیل نے چھین لی، مصر سے صحرائے سینا چھین لیا اور اردن سے یروشلم چھین لیا،
لیکن یہ مضبوط اسلامی ممالک کچھ نہ کر سکے۔ مصر نے تو اپنے ہی ملک کے وزیر اعظم کو پھانسی پہ لٹکا دیا اور ان سے اقتدار چھین کر اقتدار پہ قبضہ کر لیا، لیکن اسرائیل سے صحرائے سینہ چھیننے کی ان کے اندر کوئی ہمت نہیں ہے۔ اصل میں حماس کے حملے نے اسرائیل کو شدید مشکل میں مبتلا کر دیا ہے۔ اسرائیل کو سب سے بڑی تشویش یہ ہے کہ اس کا میزائل ڈیفنس سسٹم اب کون خریدے گا، کیونکہ حماس کے حملوں نے اس کے تمام بزنس کو تباہ کر دیا ہے۔ آئرن ڈوم یہ اسرائیل کا سب سے بڑا فخر تھا کہ اس پر کوئی بھی میزائل راکٹ آ ہی نہیں سکتا، کیونکہ اسرائیل کا میزائل ڈیفنس سسٹم انہیں پہلے ہی مرحلے میں انٹرسیپٹ کر کے تباہ کر دے گا۔ یہی میزائل ڈیفنس سسٹم اسرائیل نے ہندوستان کو اربوں ڈالر میں بیچا تھا۔ اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ 4 کلومیٹر سے 70 کلومیٹر کے دائرے میں آنے والے تمام میزائلوں کو یہ تباہ کر دے گا، لیکن یہ دعویٰ صرف دعویٰ ہی رہ گیا۔ اب اسرائیل میں سیاسی ابتری بھی ہے اور پریشانی بھی۔ 2009 سے وہاں وزارت انٹیلیجنس قائم ہے، لیکن اسے حماس کے اس پروگرام کا، اس منصوبے کا علم ہی نہیں ہو سکا۔ آخر کیوں؟ اس وقت مظلوم فلسطینی امریکہ اور اسرائیل کی انا کا ایندھن بن رہے ہیں۔ امت مسلمہ، اسلامی ممالک اور اسرائیل کے پڑوسی ممالک اس وقت اسرائیل کا ہاتھ نہیں روک رہے ہیں۔ صرف ترکیہ کے صدر رجب طیب اردگان آگے بڑھے ہیں، لیکن امریکہ اور روس دنیا کو مسلسل جنگ کی آگ میں الجھائے رکھنا چاہتے ہیں۔ غزہ کے لوگوں کے لیے اسرائیل نے پانی، بجلی، گیس، دوا، کھانا سب کچھ بند کر دیا ہے، اور عبد الفتاح سیسی نے بھی اسرائیل سے زیادہ سخت اقدام کیا ہے کہ وہاں سے لوگ ہجرت کر کے مصر نہ آ جائیں۔ سیسی کا یہ اقدام نہایت ظالمانہ ہے، بلکہ فرعون کی سنت پر عمل کرنا ہے۔ یہ فرعونی ذہن ہے۔ مصر اور اردن کے تو اسرائیل کے ساتھ دوستانہ سفارتی تعلقات ہیں۔ لبنان اور شام اسرائیل کو اپنا دشمن تو کہتے ہیں، لیکن اس کے اوپر حملہ کرنے کی دونوں میں سے کسی کے اندر ہمت نہیں ہے۔ 1967 کی عرب اسرائیل جنگ میں اسرائیل کو شکست ہو رہی تھی کہ اس وقت مصر کے صدر جمال عبد الناصر نے یہ دعویٰ کیا کہ ہم فرعون کی اولاد ہیں۔ اسرائیلیوں نے کہا کہ ہم موسیٰ کی اولاد ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے جنگ کی بساط ہی پلٹ دی اور موسیٰ کی اولاد کو کامیابی دی۔ لیکن اب اسرائیل نے اعلان جنگ کر دیا ہے۔ نہ ایران ہے، نہ لبنان ہے، اور نہ ہی شام ہے جس نے اسرائیل کے خلاف اعلان جنگ کیا ہو۔ پاکستان میں صرف مظاہرے ہو رہے ہیں، لیکن جیسا کہ جنرل اسلم بیگ نے کہا ہے کہ مسئلے کا حل تلاش کرنا چاہیے، فلسطینیوں کی مدد کرنی چاہیے، تاکہ اسرائیل کی جرت نہ ہو سکے کہ ان کے اوپر بمباری کر سکے۔ ایک دو جہاز اگر گر گئے اسرائیل کے تو اسرائیل کا رہا سا جو روب ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ ہم ذکر کر رہے تھے محترمہ بے نظیر بھٹو کے غزہ جانے کا۔ 1994 میں اسرائیلی وزیر خارجہ شمعون پیرز نے یہ اعلان کیا کہ انہوں نے غزہ کے خود مختار علاقے میں محترمہ بے نظیر بھٹو کو جانے کی اجازت دے دی ہے۔ حقیقت یہ تھی کہ غزہ میں ہونے والے ظلم و ستم پر محترمہ بے نظیر بھٹو نے غزہ جانے کا اعلان کیا تھا۔ اس پر اسرائیلی وزیر اعظم اسحاق رابن نے جل بھن کر کہا تھا کہ بے نظیر بھٹو نے بغیر اجازت غزہ جانے کا اعلان کیا ہے، جو سفارتی آداب کے خلاف ہے۔ اسرائیل کا دعویٰ تھا کہ غزہ میں صرف انہیں داخلے کی اجازت مل سکتی ہے جو اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات رکھتے ہیں۔ پاکستان کی حکومت نے اسرائیلی وزیر اعظم کی اس بیان پر سخت تنقید کی تھی کہ فلسطین اور غزہ اسرائیلی خطہ نہیں ہے جس کے لیے اسرائیل سے اجازت طلب کی جائے۔ محترمہ مصر گئی تھیں اور غزہ جانے کی تیاریاں کر رہی تھیں، لیکن ان کو اسرائیل سے گزر کر رفح کے علاقے سے غزہ میں داخل ہونا تھا۔ اسرائیل کے لیے انہوں نے مشکلات پیدا کر دیں، لیکن وہ اس لیے نہیں گئیں کہ انہیں اسرائیل سے اجازت لینا پڑتی، تو انہوں نے اسرائیل کے سامنے ہاتھ جوڑنے سے نہ جانا بہتر سمجھا۔ آج اگر محترمہ بے نظیر بھٹو زندہ ہوتی تو شاید واقعی کسی نہ کسی طرح غزہ پہنچ جاتی اور اسرائیل کے لیے مزید مشکلات پیدا کر ڈالتی، اور شاید وہ جیسا کہ جنرل اسلم بیگ نے کہا اینٹی ایئر کرافٹ اور اینٹی ٹینک میزائل بھی فلسطینی مجاہدوں کے حوالے کر دیتی۔ ہمارا یہ ولاگ آپ کو کیسا لگا؟ آپ اس بارے میں تبصرہ کیجئے، تنقید کیجئے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور دوسروں تک بھی ہمارا پیغام پہنچائیے۔ اب ہمیں اجازت دیجئے۔ اللہ حافظ۔